تو بنی اسرائیل میں اللہ نے حضرت داؤد علیہ السلام کو بھیجا۔ جب بہت پہلے فلسطین میں ایک طاقتور قوم رہتی تھی جو بنی اسرائیل کو ہرا کر فلسطین سے نکال دیتی ہے، اور پھر بنی اسرائیل اس میں نہیں جا پاتے ہیں۔ فلسطینیوں کی فوج میں ایک طاقتور پہلوان تھا جس کا نام جالوت تھا۔ داؤد علیہ السلام چھوٹے لڑکے تھے، داؤد علیہ السلام لڑنے جاتے ہیں اور ایک پتھر جالوت کے سر پہ مار دیتے ہیں اور جالوت مر جاتا ہے، اور اس طریقے سے داؤد علیہ السلام کی وجہ سے بنی اسرائیل فلسطین میں جاتے ہیں۔ حضرت داؤد علیہ السلام ایک لوہار بھی تھے، وہ لوہے کا کام کرتے تھے، لوہے کے ہتھیار بنایا کرتے تھے، وہ بنی اسرائیل کے بادشاہ بھی تھے۔ انہیں اللہ نے بہت خوبصورت آواز سے نوازا تھا۔ جب وہ توریت کی تلاوت کرتے تھے تب آس پاس کے پرندے ان کے پاس آ کر وہ تلاوت سننے کے لیے بیٹھ جاتے تھے۔ ان کی آواز بہت خوبصورت تھی، اس لیے اللہ نے ان پر ایک کتاب نازل کی جس کو زبور کہا جاتا ہے۔ سلیمان علیہ السلام داؤد علیہ السلام کے بیٹے تھے۔ سلیمان علیہ السلام ایک بہت ہی زیادہ سمجھدار اور ذہین انٹیلیجنٹ انسان تھے۔ سلیمان علیہ السلام بنی اسرائیل کی ہسٹری میں سب سے طاقتور سلطان تھے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ نے بہت وسیع و عریض سلطنت سے نوازا۔ انہوں نے اللہ سے دعا کی تھی کہ اللہ انہیں ایسی حکومت عطا کرے جیسا ان سے پہلے کسی کو نہیں دیا اور قیامت تک کسی کو نہیں دے گا، اور پھر اللہ نے ان کی دعا قبول کی۔ وہ ہر جانور اور پرندوں کی بولیاں جانتے تھے اور ان سے انہی کی زبان میں گفتگو کیا کرتے تھے۔ ان کا تخت ہوا میں اڑتا تھا اور جن بھی ان کے تابع تھے۔ انسان کے ساتھ ساتھ جنات بھی ان کے حکم کی تعمیل کرتے تھے، اور جو جن ان کی بات نہیں مانتا تھا اس کو سزا بھی دی جاتی تھی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اکلوتے ایسے انسان گزرے ہیں جن کی حکومت جنوں پر تھی۔ نہ ان سے پہلے نہ ان کے بعد کسی نے جنوں کو اپنے قبضے میں کیا ہے۔